محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی، سلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بفضلک بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ آمنت باللہ، صدق اللہ المولانا العلی العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین الامی المکین المتین المبین الرؤوف الرحیم الکریم۔ خطبہ مسنہ کے بعد جس آیت مبارکہ کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، آیت مبارکہ کے تحت کچھ معروضات آپ کی بارگاہ تک پہنچانے سے پہلے آپ اور ہم سب مل کر آقائے نامدار مدنی تاجدار مکی سردار ہم غریبوں کے غم گسار سید ابرار و اخیار ہادی سبل ختم الرسل مولائی کل احمد مجتبی محمد عرب روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کے نذران عقیدت پیش کریں اور پڑھیں باواز بن اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس کو چلانے کی ضرورت نہیں، آپ لوگ یہاں کے بیٹھ جائیے، تو قریب آ جائیے، آپ ادھر آ جائیے، یہاں کے بیٹھ جائیے، اتنی دور دور کیا ضرورت ہے، ادھر آ کے بیٹھو، ادھر آ جاؤ، قریب قریب آ جائیے۔ چوہدی کی ایسا لگا جیسے چوہدی کے اجازت پر شدہ، قریب قریب آگے بیٹھیے، اچھا بیٹے ذرا قریب آگے بیٹھے، اظہر بھائی آپ لوگ ادھر آ جائیے، قریب آ جائیے۔ آئیے آپ ہم سب مل کر سب سے پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کے نذران عقیدت پیش کریں۔ اللہم صلی علی وسلم صلی علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کلام الامام امام الکلام سرکار اعلیٰ حضرت الشاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کی لکھی نعت پاک کے 2-3 اشعار سماعت کر لیں۔ توجہ کا تعلیم ہو، توجہ کے ساتھ سماعت کریں، جہاں اچھا لگے سبحان اللہ سے نوازتے رہیں۔ وہ صوبے لالا زار پھرتے ہیں، وہ صوبے لالا زار پھرتے ہیں، وہ صوبے میں
دستے طیبہ کے خار پھرتے ہیں، دستے طیبہ کے خار پھرتے ہیں، اور ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں، ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں، پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں، پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں، اور کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کیتے ہزار پھرتے ہیں، تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں، وہ صوبے لالزار پھرتے ہیں۔ درود پاک پڑھو، اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے اخلاق حسنہ کے تعلق سے، اچھے اخلاق کے تعلق سے، ہمارے کریکٹر کے تعلق سے، مورالٹی کے تعلق سے۔ کائنات میں سب کے اندر کچھ اخلاق حسنہ بھی ہوں گے اور کچھ کے اندر کچھ اخلاق رذیلہ بھی ہوں گے۔ ساری کائنات میں جتنے بھی لوگوں کو اخلاق حسنہ حاصل ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اخلاق حسنہ سے نوازا ہے۔ ان تمام میں، ساری کائنات میں اخلاق حسنہ کے عظیم مقام پر جس ذات کو اللہ نے متمکن فرمایا ہے، مقرر فرمایا ہے، وہ ہے ہمارے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات۔ میں یہ نہیں کہتا کہ انسان کے اندر اخلاق حسنہ نہیں ہے، کسی کے اندر کم ہے، کسی کے اندر زیادہ۔ انسان اپنے آپ کو جس ڈھنگ، جس طریقے، جس ضابطے حیات کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارتا ہے، اخلاق اسی قدر اس کے اندر سے صدور ہوتے جاتے ہیں۔ مگر ساری کائنات میں سب سے اعلیٰ، سب سے بالا، سب سے بہتر، سب سے برتر اگر اخلاق حسنہ کسی کو حاصل ہے تو وہ محمد عربی کی ذات ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تجھے اپنی ہی عز و علا کی قسم۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا، جس آیے مبارکہ کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، ارشاد فرماتا ہے سورہ قلم کے اندر، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ خلق عظیم پر فائز ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خلق عظیم پر فائز فرمایا ہے، یعنی جہاں پر سارے اخلاق حسنہ جن جن کے پاس بھی ہو، جہاں پر ختم ہو جائے، وہاں سے اخلاق حسنہ کی شروعات ہمارے آپ کے آقا کی ہے، سبحان اللہ۔ اور یہی وجہ ہے
یہی وجہ ہے کہ قرآن میں کہا گیا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. یہی وجہ ہے نا، کہا گیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین اسوہ ہے. سرکار کی زندگی، رسول کی زندگی تمہارے لیے بہترین اسوہ ہے. اگر آپ سرکار کی زندگی کا مطالعہ کریں، ان کی پیروی کریں، آپ جس ضابط حیات کے طرح، جس انداز، جس لب و لہجہ، آپ زندگی کے جس شعبے کے تعلق سے آپ سرکار کی زندگی کا معائنہ، مطالعہ اور محاسبہ کریں گے، آپ پڑھتے جائیں گے، مطالعہ کرتے جائیں گے، آپ کی زندگی روشن ہوتی جائے گی. چاہے وہ علم معاشیات ہو، چاہے وہ تجارت کا معاملہ ہو، چاہے شجاعت کا معاملہ ہو، چاہے عبادت کا معاملہ ہو، آپ زندگی کے کسی شعبے کو بھی لے لیں، کسی شعبے کو بھی لے لیں. ہماری زندگیوں کے کئی شعبے ہوتے ہیں. ایک دوستی ہوتی ہے، ایک ماں باپ کا رشتہ ہو، باپ بیٹے کا رشتہ ہوتا ہے، ایک ماں بیٹی کا رشتہ ہوتا ہے، ایک شوہر بیوی کا رشتہ ہوتا ہے. آپ جس شعبے کو بھی لے لیں، ہر ایک شعبے کے اندر اگر آپ کو تقلید کرنی ہے، پیروی کرنی ہے، تو محمد عربی کی ذات کی پیروی کرنی ہے. اگر آپ باپ کے حیثیت سے لیتے ہیں تو آپ حضرت فاطمہ زہرا کے باپ کی زندگی کا مطالعہ کریں. اگر آپ بحیثیت اولاد لیتے ہیں تو پھر آپ حضرت آمنہ خاتون کے بیٹے کی زندگی کا مطالعہ کریں. اگر آپ بحیثیت شوہر لیتے ہیں تو پھر حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شوہر کی زندگی کا مطالعہ کریں. آپ جس شعبے میں دیکھیں گے، آپ کو دوستی کے تعلق سے دیکھنا ہے تو یار غار صدیق اکبر کے دوست زندگی کا مطالعہ کریں. آپ جس ذات حیات کو لے لیں، آپ زندگی کے جس پہلو کو لے لیں، جس کردار کو لے لیں، جس کریکٹر کو لے لیں، ہر ایک پہلو، ہر ایک کردار، ہر ایک کریکٹر اگر آپ کو کچھ سیکھنا ہے تو وہ ذات محمد عربی کی ذات سے سیکھنی ہے آپ کو. اس لیے کہ اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے محبوب کی زندگی تمہارے لیے بہترین اسوہ ہے، بہترین اسوہ ہے. تمہیں جو کچھ سیکھنا ہے میرے محبوب کے ذریعے سے سیکھنا ہے، میرے محبوب کے ذریعے. اور میں پہلے کہا، ابھی میں انشاءاللہ آگے بتاؤں گا انشاءاللہ العزیز، جہاں تک میری سوچ ہے اور جہاں تک میری معلومات ہے، جہاں تک مجھے علم ہے، انشاءاللہ آگے بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ ہمارے نبی کی زندگی کیا تھی، ان کا اخلاق کیا تھا، ان کا کریکٹر کیا تھا، اور ہمارا طرز عمل کیا ہے، ہماری زندگی کیسی ہے، ہمارے اخلاق کیسے ہیں. ان کے اخلاق کے تو کیا کہنے. آج ہم جو نمازیں پڑھ رہے ہیں نا، جو نمازیں پڑھ رہے ہیں، جو روزہ رکھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، یہ سارا کا سارا کچھ ہمیں اخلاق حسنہ کی تعلیم دیتا ہے. ہم نے کبھی غور کیا، آپ نے کبھی غور کیا کہ بھائی یہ نماز ہمیں اخلاق حسنہ کی کیا تعلیم دیتا ہے؟ کبھی غور کیا؟ نہیں کیا نا. ہمیں سوچتے کہ نماز ہم پر فرض ہے، روزہ ہم پر فرض ہے، حج ہم پر فرض ہے، زکوٰۃ ہم پر فرض ہے، یہ ساری چیزیں ہم پر فرض ہمیں کرنی ہے. بے شک یہ ساری چیزیں ہم پر فرض ہے، کرنی ہے، لیکن کرنے سے ملے گا کیا، کارن کیا ہے، کبھی ہم نے اس پہ غور نہیں کیا. آپ دیکھیں ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز ہم پر فرض ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے منع کرتی ہے. بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے منع کرتی ہے. نماز پڑھنا یہ فرض ہے ہمارے اوپر، مگر نماز پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، نماز بے حیائی اور بری باتوں سے منع کر دیتی ہے. پتہ ہے کہ انسان کی ایک خصلت نماز پڑھنے کی وجہ سے بہتر ہو جا رہی ہے. سمجھ میں آ رہی میری بات؟ سمجھ میں آ رہی میری بات کہ بھائی نماز جو ہم فرض جس کو ہم ادا کرتے ہیں، قرآن کہتا ہے نماز بے حیائی سے، بری باتوں سے روک منع کر دیتی ہے. اب جب انسان نماز پڑھتا ہے، بری باتوں سے، بے حیائی سے رک جاتا ہے، تو بتائیے کہ ان کے اندر اخلاق اچھے آئے کہ نہیں آئے؟ اخلاق حسنہ ان کے اندر آئے کہ نہیں آئے؟ اچھے اخلاق، اچھے طور طریقے. جو آدمی ہمارے معاشرے میں برائی سے رک جائے، بے حیائی سے رک جائے، اس کو کہتے ہیں کہ بہت اچھا آدمی ہے،
بہت گڈ آدمی ہے، بڑھیا آدمی ہے، ارے بے حیائی سے رک رہا ہے، بے حیا اس کے اندر ہے ہی نہیں، بالکل حیا دار انسان ہے، بے حیائی پر اس کے اندر نہیں ہے، اور ہر بری باتوں سے اپنے آپ کو یہ بچاتا ہے انسان۔ تو نماز جو ہم پر فرض ہے، اس کا جو ریزن ہے، اس کا جو ہمیں مطالب جو معنی اس کے نظر آتے ہیں، وہ یہ ہے کہ انسان نماز پڑھنے کی وجہ سے بے حیائی سے اور بری باتوں سے رک جاتا ہے، پتہ یہ چلا کہ نماز کی وجہ سے انسان کے اخلاق اچھے ہو جا رہے ہیں، نماز کی وجہ سے انسان کے اخلاق۔ آپ حج کو لے لیں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، حج میں فحش گوئی سے، بری باتوں سے، ہے نا، رفث سے، جھوٹ سے، ان تمام چیزوں سے بچا جائے حج کے ذریعے سے۔ آج بھی حج کرنے جا رہا ہے، خانہ کعبہ کی زیارت کر رہا ہے، تمام بے حیائی سے رک رہا ہے کہ نہیں رک رہا، رفث سے، فسق سے، جھوٹ سے بچ رہا ہے یا نہیں بچ رہا ہے، جدال سے، جنگ و جدال سے، لڑائی سے، قتل غارت سے بچ رہا ہے یا نہیں بچ رہا ہے۔ تو حج جو ہمیں درس دے رہا ہے، رفث سے، جھوٹ سے، جدال سے، ان تمام چیزوں سے حج ہمیں منع کر رہا ہے۔ پتہ یہ چلا حج کے ذریعے سے انسان ان تمام بری خصلت سے بچ رہا ہے اور اخلاق حسنہ انسان کو حاصل ہو رہا ہے، اخلاق حسنہ انسان کو حاصل ہو رہا ہے۔ نماز کے ذریعے سے انسان کو اخلاق حسنہ حاصل ہو رہا ہے، حج کے ذریعے سے انسان کو اخلاق حسنہ حاصل ہو رہا ہے۔ اب آئے روزے کی طرف، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلے والوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ روزہ تو ہمارے اوپر فرض ہے، مگر روزہ رکھنے کی کے بنا پر ہمیں جو پروفٹ مل رہا ہے، وہ پروفٹ کیا ہے، وہ فائدہ کیا ہے، تو کہہ رہا ہے کہ تم متقی بن جاؤ گے، تم پرہیزگار بن جاؤ گے۔ اب آپ مجھے بتائیں معاشرے میں جو انسان متقی ہو، پرہیزگار ہو، نیک ہو، نیک انسان متقی ہوتے ہیں نا بھائی، تقوی شعار لوگ، پرہیزگار لوگ۔ آدمی اگر نیک ہے، متقی ہے، تقوی شعار ہے، پرہیزگار ہے، اب مجھے بتائیں کہ اس کے اندر جو ہے، اس کے اندر اخلاق حسنہ آیا یا نہیں آیا، اخلاق رذیلہ سے بچا یا نہیں بچا، کیونکہ وہ انسان جو متقی، پرہیزگار، نیکوکار ہوا روزہ رکھنے کی وجہ سے، وہ قرآن کہتا ہے۔ تو اب جو اس کے اندر پرہیزگاری، متقی پن، تقوی پن جو آیا، اس کے بنا پر روزہ رکھنے کی وجہ سے وہ انسان اخلاق حسنہ کو پا لیا، وہ انسان اخلاق حسنہ کو پا لیا۔ پتہ یہ چلا کہ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، کوئی بھی عمل ہو، یہ ہمارے اوپر جو فرض ہے، صرف اس کو ہم فرض نہ سمجھیں، اس کو ہمارے اوپر لاگو کرنے کی وجہ یہ ہے ہمارا کریکٹر صحیح ہو جائے، ہمارے اخلاق بہتر ہو جائے، ہمارے کردار بہتر ہو جائے۔ نماز پڑھو، بے حیائی سے رکھو، کردار بہتر ہو جائے گا۔ روزہ رکھو، تقویٰ حاصل ہوگا، تم برے کاموں سے بچ جاؤ گے۔ تم حج کرو، رفث سے بچو گے، برائی سے بچو گے، جدال سے بچو گے، تقویٰ نصیب ہوگی، اخلاق حسنہ حاصل ہو جائے گا۔ پتہ یہ چلا کہ تمام عبادتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو اور آپ کو اخلاق حسنہ سے مزین کرنا چاہتے ہیں، مگر کیا آج کے ماحول میں، آج کی اس جنریشن میں، نیو جنریشن میں، آج کے اس دور میں، کیا نماز پڑھنے کے بعد بھی ہمارے اخلاق حسنہ آئے؟ روزہ رکھنے کے باوجود اخلاق حسنہ آئے؟ حج کرنے کے باوجود اخلاق حسنہ سے مزین ہو پائے؟ آج دیکھیں معاشرے کا حال دیکھیں۔ پھر میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ بھائی سب کے اندر نہیں آیا، اللہ ماشاءاللہ کی بات چل رہی ہے۔ میں نے پہلے کہا کسی کے اندر کم ہے، کسی کے اندر زیادہ ہے، مگر آج معاشرے کا عالم یہ ہے کہ ایک آدمی اگر آگے بڑھ رہا ہے، دوسرا کو کھینچ کر نیچے کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ ہمارے اخلاق کی بات کر رہا ہوں میں۔ وہ مجھ سے بڑھ جائے گا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بھلے سے میں زمین میں دھس جاؤں مگر اسے بھی دھسا کے چھوڑوں گا۔ غلط تو نہیں بول رہا ہوں میں۔ آج کسی کے عروج کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، یہ ہمارے اخلاق ہے، مگر سرکار نے اس اخلاق کی تعریف ہمیں
سرکار اس اخلاق کی تعلیم ہمیں، سرکار کا اخلاق تو وہ ہے سبحان اللہ کہ ایک چھوٹا سا بچہ ابھی کم عمری کا عالم ہے، ابھی سطح بلوغ کو نہیں پہنچا ہے، چھوٹا سا بچہ ماں کے جسم پر کپڑے ہیں، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، وہ چھوٹا سا بچہ اپنے ماں کے جب کپڑے کو دیکھتا ہے آنکھوں سے آنسو ٹپک جاتے ہیں، اور ایک آدمی سے اپنے چچا کے گھر کا پتہ پوچھ کر کے اپنے چچا کے پاس جاتا ہوں، چچا سے کپڑے مانگ کر لاتا ہوں، میری ماں کو پہنانا ہے، میری ماں کو پہنانا، کپڑے لے کر کے آتا ہوں، ماں منع کرتی بیٹا تیرے چچا کے پاس مت جا، دیں گے نہیں۔ آج عالم بھی یہ بہت برا حال ہو گیا، اللہ اکبر، کہ آج ہماری انہی اخلاق رذیلہ کی وجہ سے آج ہمارا پورا معاشرہ تباہ ہو رہا ہے، برباد ہو رہا ہے، لیکن ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں ہے، اس کے میں کوئی فکر نہیں ہے۔ وہ بچہ جانا چاہتا ہے، ماں کہتی بیٹا مت جا، تیرے چچا دیں گے نہیں، بیٹا کہتا ماں میں جاتا ہوں دیکھتا ہوں دیتے ہیں نہیں دیتے ہیں۔ بچہ گیا چچا کے پاس، چچا میری ماں کے بدن پر جو کپڑے ہیں وہ پھٹے ہیں، میری ماں کو کپڑے کی ضرورت ہے، کپڑے دے دیا جائے۔ چچا نے دھکار دیا، بھاگ گیا سے، میرے پاس کوئی کپڑا نہیں تیری ماں کو دینے کے لیے۔ بچہ روتا واپس لوٹ رہا تھا، کسی شخص نے پوچھا اے بچے کیوں رو رہا ہے؟ کہا میری ماں کے جسم پر کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، کپڑے لینے کے چچا کے پاس گیا تھا، چچا نے دھکار دیا واپس آ رہا ہوں۔ اس شخص نے کہا کہ اے بچے رو دھو مت کر، جا حرم کے شہر میں محمد عربی کی ذات بیٹھی ہے، سبحان اللہ، حرم کے شہر میں سرکار بیٹھے ہیں، وہ ایسی شخصیت ہے اس سے جو کچھ مانگتا ہے وہ عطا فرما دیتے ہیں، سبحان اللہ۔ بچہ ابھی مسلمان نہیں ہوا ہے، وہ شخص کہہ رہا لیکن سنو ایک بات ہے، وہ جو انسان ہے جس کے پاس میں تمہیں بھیج رہا ہوں وہ ایسے ہیں جو تمہارے بتوں کو توڑنے والے اور تمہارے بتوں کے خلاف بولنے والے ہیں، وہ تمہارے دھرم کو ماننے والے نہیں ہیں، وہ دین لے کر کے آئے ہیں، ایک نیا دین لے کر کے آئے ہیں۔ بچہ کہتا ہے صحیح جانے تو کچھ بھی ہو میں مانگوں گا ضرور۔ بچہ گھر کو آیا، اپنی ماں سے کہا امی جان میں جانا چاہتا ہوں محمد عربی کی بارگاہ میں اور کپڑے مانگ کر لانا چاہتا ہوں، میں نے سنا ہے کہ ان کی بارگاہ میں جو بھی جائے خالی ہاتھ واپس نہیں آتا، امی جان میں جانا چاہتا ہوں۔ ماں کہتی بیٹا نہیں، تمہارے باپ دادا نے بتوں کی پوجا کی ہے، تو جائے گا اگر وہ تمہارے دین کو بدل دے، تمہارے دھرم کو بدل دے تو کیا ہوگا؟ بچہ کہے گا امی جان نہیں ایسی بات نہیں ہے، میں اپنے بتوں کا بڑا وفادار ہوں، بڑا پکا وفادار ہوں، میں جاؤں گا سب سے پہلے یہی کہوں گا میں تمہارے دین کو نہیں مانوں گا، کیا تم مجھے میری ماں کے کپڑے دو گے؟ یہ جملہ پہلے کہوں گا۔ امی نے کہا ٹھیک ہے بیٹا جاؤ۔ اب وہ بچہ چلتا چلتا محمد عربی کی بارگاہ میں آ رہا ہے، سبحان اللہ، سرکار شہن کعبہ بیٹھے ہوئے ہیں اور سرکار کے جسم پر ایک چادر شریف ہے، سبحان اللہ۔ وہ بچہ قریب آیا اور قریب آنے کے بعد کہا اے فلاں دیکھو میں تمہارے دین میں آنا نہیں چاہتا، مجھے اپنے دین میں آنے کے لیے لانے کی کوشش نہ کرنا، لیکن سنو ہاں میری ماں کو کپڑے کی ضرورت ہے، میں تجھ سے کپڑا مانگنے آیا ہوں۔ سرکار نے مسکرا دیا، سبحان اللہ، سرکار تبسم فرمائے، سبحان اللہ، اور سرکار نے اپنے جسم اقدس سے چادر تطہیر کو اتارا اور اتارنے کے بعد اس بچے کو دیا، جاؤ اپنی ماں کو پہنا دو۔ اللہ اکبر، وہ محمد عربی کی ذات ہے، یہ نہیں دیکھا کہ وہ کافر ہے، یہ نہیں دیکھا کہ بچہ کون ہے، دیکھا تو یہ دیکھا کسے کس چیز کی ضرورت ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے سرکار کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے جس بارگاہ میں اپنا بھی آیا ہے تو اپنا بھی آیا ہے تو واپس نہیں گیا، اور پرایا بھی آیا ہے تو دامن کو بھر کے لے گیا۔ سرکار نے چادر تطہیر کو اتار کر دیا، بچہ لیا ماں کے پاس گیا، ماں کو پہنا دیا۔ ماں کہنے لگی بیٹا کیا کر کے آئے ہو؟ بچہ کہہ رہا ہے امی جان میں گیا سب سے پہلے یہی جملہ کہا تمہارے دین کو نہیں اپناؤں گا، تمہارے دھرم کو نہیں اپناؤں گا۔ ماں کہتی ہے بیٹا جو ذات اتنی بابرکت ذات ہو، جو ذات اتنی سخی ذات ہو، اس ذات کا کلمہ پڑھنا چاہیے۔ اللہ اکبر، اس ذات کا کلمہ پڑھنا چاہیے۔ ماں اور بیٹے دونوں سرکار کی بارگاہ میں آئے، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے، سبحان اللہ۔ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں میرے دوست، انہی اخلاق حسنہ کی وجہ سے اسلام آج ہم تک پھیلا ہے، انہی اخلاق حسنہ کے ذریعے سے آج اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں اسلام تلوار کے بنا پر پھیلا ہے، اسلام زور زبردستی کے بنا پر پھیلا ہے، اسلام جنگ و جدال کے بنا پر پھیلا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں میں پوچھنا چاہتا ہوں اے لوگوں تم کہتے ہو اسلام تلوار کے بنا پر پھیلا ہے، مجھے بتاؤ جب خواجہ غریب نواز ہندوستان کی سرزمین پر آئے تھے کتنے تلوار لے کر کے آئے تھے، کتنے بھالے لے کر کے آئے تھے، کتنے نیزے لے کر کے آئے تھے؟ نہیں، جب سرکار غریب نواز ہندوستان کی سرزمین پر آئے تھے نہ تلوار تھی، نہ بھالے تھے، نہ نیزے تھے، نہ کوئی لشکر تھا، کچھ نہیں تھا۔ آئے تھے کلمے کی دعوت دینے کے لیے، تسبیح اور مصلی لے کر آئے تھے، لیکن اپنے اخلاق حسنہ سے وہ کام کر گیا
80 के 90 लाख हिंदुओं को कलमा पढ़ के मुसलमान बना दिया। मेरे कहने का मतलब ये है कि आज हमारा कैरेक्टर ऐसा क्यों नहीं है। आज नबी का नाम हम तो जरूर लेते हैं, नबी के नाम पर जान दे देंगे, हाँ भाई, लेकिन हमारा कैरेक्टर वैसा क्यों नहीं है। अल्लाह अकबर, हमारा कैरेक्टर वैसा क्यों नहीं है। आज तो ऐसा माहौल है कि किसी को कह दिया जाए कि भाई तुम ऐसा नहीं ऐसा करो, तो वो कहते नहीं मैं तो ऐसा ही करूंगा। हाँ भाई, मैं तो ऐसा ही करूंगा। उनको ये लगता है कि ये जो आदमी मुझे बता रहा है जबरदस्ती बेकार बोल रहा है। जब कुछ लोग ऐसे होते भी हैं, जबरदस्ती बोलना टांग अड़ाना उनकी फितरत भी होती है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। लेकिन अगर आदमी सब्र करे, आदमी सब्र करे, इखलाक का मुजाहिरा करे, तो मेरा विज्ञान कहता है कि इंशाअल्लाह अजीज वो इंसान कामयाब हो जाएगा। इसलिए कि एक मुआशरे के लिए इस बात पर तवज्जो दे, गौर करें, एक मुआशरे की तश्कील के लिए, एक मुआशरे की सुधार के लिए, एक सोसाइटी की सुधार के लिए दो चीजें बहुत जरूरी हैं, एक इल्म और एक इखलाक। एक इल्म और एक इखलाक। जिस मुआशरे में इल्म और इखलाक बेहतर हो, वो मुआशरा कभी भी पस्ती की तरफ जा नहीं सकता। वो माशरा कभी पस्ती की तरफ जा नहीं सकता। आज हमारे पास ना इल्म है ना हमारा इखलाक बेहतर है। हमारे बुजुर्ग हजरात यहाँ पर बैठे, एक ज़माना था, मैंने खुद देखा है, मेरे बाप के ताल्लुक, मेरे बाप आलिम है, मैंने खुद देखा है। मेरे बचपने में बच्चे इधर क्या बोलते थे, झुग्गी बोलते, झुग्गी ना, पैसे की झुग्गी खेलते थे, पैसे लेकर के। उस वक्त हमारे ज़माने में जब मैं छोटा था तब 10 पैसा, 5 पैसा, 20 पैसा था, चवन्नी थी, तो खेलते। हमारे वालिद साहब अगर आ जाते तो बच्चे पैसे को हाथ से उठाते रहे, पैसे छोड़ के भाग जाते। और ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई मेरे घर की बात, मेरे भाई लोग, गांव का कोई भी बच्चा देखता कि हजरत आ रहे हैं तो पैसे छोड़ के भाग जाते। ये उस वक्त आदत था। आज वही बच्चे, वो छोटे छोटे बच्चे हमारे बाप के सामने गाना सुन रहे हैं। मैं इखलाक की बात, इखलाक कहाँ से कहाँ पहुँचा है, मुआशरा सुधरेगा कैसे। हमारे अंदर तो तमीज़ ही मौजूद नहीं है। आज मैं कटिंग करा रहा था, देखा एक नौजवान आया, मैं कटिंग करा रहा था, आंखें मेरी बंद थी, सुरमा लगा दिया था उसने, आंखें बंद, देखा एक नौजवान आया, आके गाना गा रहा है। उसको इतनी भी तमीज़ नहीं, उस बदतमीज़ को कि यहाँ हजरत बैठे तो हमको गाना गाना या खामोश होना चाहिए। तो मेरे कहने का मतलब इखलाक जो हमारा है ना, वो मजरूह हो चुका है। इखलाक आज हमारे पास वो नहीं है। आज भी अगर ऐसे इखलाक जो उस जमाने में थे आज भी हमारे अंदर पाए जा रहे हैं, इंशाअल्लाह कभी भी इस्लाम जो है झुकता हुआ, मुसलमान झुकता हुआ नजर नहीं आएगा, कभी मुसलमान मगलूब होता नजर नहीं आएगा। हमारे इखलाक सही नहीं है, हमारा किरदार से, हमारा कैरेक्टर सही नहीं है। आज आप लोग खुद देखे होंगे, पहले के जमाने में लोग कितना अदब करते थे हजरतों का। हजरत को छोड़ दीजिए, बूढ़े लोग इतना अदब करते थे लोग कि भाई ये हमारे बाप के साथ रहते हैं, ये हमारे बाप के दोस्त हैं, तो रास्ता बदल के ऐसे कर रहे हैं, हमारे बाप से मिलने तो मेरे बारे शिकायत कर देंगे तो मेरा बाप भी मारेगा, ये भी मारेगा। होता था या नहीं होता था? आज हो रहा है क्या ऐसा? आज तो बाप के सामने बेटा बोल रहा है, जोरी कर रहा है। तो कहने का कि इखलाक जो है ना, जो हमारा किरदार है वो सही नहीं है। आज अगर हमने अपने इखलाक किरदार को बेहतर बना लिया तो हम कामयाब हो सकते हैं। और ये बातें मैं नौजवानों के लिए खास कर कह रहा हूँ। नौजवानों, जब तक तुम्हारा इखलाक बेहतर ना होगा तुम इंसानियत के सफ में नहीं आ सकते, इंसानों के सफ में नहीं आ सकते। अगर तुम चाहते हो कि इंसानों के सफ में रह करके इंसान बनो तो अपने इखलाक को बेहतर करना होगा। और ये इखलाक बेहतर कैसे होगा? मोहम्मद अरबी की सीरत मुबारका को पढ़ने के बाद होगा। सरकार की बारगाह में कुछ लोग आए और आने के बाद कहा कि हम लोग दूर दराज सफर करके आए हैं, मेहमान होना चाहते हैं। सरकार ने सहाबा से कहा कि एक एक को अपने घर लेकर के जाओ, मेहमान बनाओ। मुसलमान नहीं थे, मुसलमान नहीं थे, मगर सरकार का एक एक को लेकर जाओ अपने घर, मेहमान बनाओ। सब गए, एक रह गया। अब वो खड़ा, एक सरकार ने कहा आप मेरे मेहमान बन जाए, हाँ आप मेरे मेहमान बन जाए। सरकार उसको लेकर के अपने घर गए।
دودھ پیش کیا بکری کا، ایک بکری کا دودھ پی گیا، دوسرے کا پیش کیا پی گیا، تیسرے کا پیش کیا پی گیا، 7 بکریوں کا دودھ پیش کیا، 7 بکریوں کا دودھ پی گیا۔ اس کے بعد کھانا وغیرہ دیا، کھانا خوب اتنا کھایا، ایک دم جم کے کھانا کھایا اور سو گیا۔ باہر سے کنڈی لگا دی گئی، سو گیا۔ پیٹ رات کو خراب ہوا، جب پیٹ رات کو خراب ہوا تو بستر پر پاخانہ کر دیا۔ جب پیٹ خراب ہوا بستر پر پاخانہ کر دیا، سرکار سمجھ گئے اللہ اکبر، سرکار کے یہاں مہمان ہے، مسلمان نہیں ہے۔ سرکار سمجھ گئے، صبح کو اٹھے، آرام سے دروازے کنڈی کھولی اور سرکار ایک طرف چھپ گئے، پردے کی آڑ میں آ گئے، تاکہ جو انسان اندر ہے وہ شرمشار نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے آپ کے اگر مہمان آتا کوئی اگر اتنا کھاتا تو پہلے نہیں بولے کتنا بڑا پیٹو ہے، 7 سال کا بھوکا ہے کہ آج ہمارے گھر پہ آ کے کھانا کھا رہا ہے۔ نہیں، غلط تو نہیں بول رہا ہوں، آج ہوتا ہے نہیں ہوتا بھیا، میں ہوں یا آپ ہو، کوئی بھی ہوں، اور پھر اتنا کھانے کے بعد اگر بستر پر پاخانہ کر دے تب تو اور جی کا جنجال۔ گھر کی عورتیں پہلے بولیں گے کس کو لے کر جائے، بھگاؤ اس کو، تم بھی گھر سے بھاگو۔ غلط تو نہیں بول رہا ہوں، اخلاق حسنہ کی بات کر رہا ہوں، سرکار کے اخلاق کی بات کر رہا ہوں۔ پاخانہ کر دیا، سرکار کنڈی کو باہر سے ہلکے سے کھول دیا اور ایک آڑ میں آ گئے۔ کوئی انسان نے دیکھا کوئی نہیں ہے تو گھر سے بھاگ گیا۔ گھر سے بعد کچھ دور گیا، خیال آیا کہ ایک روایت میں آیا کہ تلوار، اور ایک روایت میں آیا کہ اس کا تعویذ تو بہت قیمتی تھا، بہت بہتر تھا، وہ رہ گیا تھا۔ اب وہ سوچ رہا ہے کہ بھائی میں اپنی تلوار کو ہی بھول آیا ہوں، اب اگر جاتا ہوں تو شرمندہ ہونا پڑے گا، نہیں جاتا تو اتنی قیمتی تلوار میری ہاتھ سے چلی جا رہی ہے، تو کہا چلو 2-4 باتیں سننی پڑے گی، سن لوں گا میں، لیکن اپنی تلوار لے کر کے آ۔ جب واپس آ رہا تھا ادھر، صحابہ نے دیکھا کہ اللہ اکبر پاخانہ کر دیا، کہا سرکار ہم دھونا چاہتے ہیں۔ سرکار نے کہا میرے مہمان ہے وہ، میں خود دھوں۔ وہ نبی جو ساری کائنات کے مالک و مختار ہیں، جن کے نواسوں کو جھلانے کے لیے فرشتے آئے ہوں، اللہ اکبر، وہ نبی آج ایک کافر کے پاخانے کو اپنے ہاتھ سے دھو رہے ہیں۔ یہ صرف دھو رہے ہیں، ہمیں آپ کو درس دے رہے ہیں، پیغام دے رہے، سبق دے رہے ہیں، اخلاق کیسا ہونا چاہیے، کریکٹر کیسا ہونا چاہیے۔ آج اگر کوئی ایک بات ہم سے کہے تو ہم 10 بات بولتے ہیں، تیری کیا مجال، تو مجھے بولے گا، اور تیرے 10 میں بولنے والا ہوں، تیرا کھا کے رہتا ہوں کیا میں؟ صحیح ہے نا؟ مگر وہ محمد عربی کی ذات ہے، سبحان اللہ۔ سرکار کو اللہ تعالیٰ نے اخلاق عظیم کے، اخلاق کے سب سے عظیم منصب پر فائز فرمایا تھا، سبحان اللہ۔ کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب ہم نے آپ کو خلق عظیم پر فائز فرمایا ہے۔ آپ کا اخلاق حسنہ اتنا زبردست تھا کہ کافر بھی دیکھتا تو کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو جاتا۔ اب سرکار بیٹھے بیٹھے پاخانہ کو ہاتھ سے دھو رہے، اتنے وہ شخص آیا، اب شرمندہ ہے۔ سرکار نے کہا وہ بولو بھائی کیا کس لیے آئے ہو؟ کہا میری تلوار رہ گئی ہے۔ سرکار نے تلوار نکال کر دی اور جا رہے ہیں۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کچھ تکلیف نہیں ہوئی؟ سرکار نے کہا نہیں کچھ تکلیف ہے، تم نے پاخانہ کر بس کو دھو رہا ہوں۔ اللہ اکبر، دل کی دنیا بدل گئی۔ یا رسول اللہ آپ صرف جو ہے اس کپڑے کو نہیں دھو رہے ہیں، آپ نے میرے دل کو دھو دیا ہے، میرا دل بدل گیا ہے، اب مجھے کلمہ پڑھائیے اور کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیجئے۔ آج لوگ کہتے ہیں تلواروں کے زور پر اسلام پھیلا ہے، نادان تلواروں کے زور پر نہیں، اخلاق حسنہ کے زور پر اسلام پھیلا ہے، اخلاق کے زور پر اسلام پھیلا ہے۔ یہ میرے آقا کا اخلاق کریمانہ تھا، یہ میرے آقا کا اخلاق حسنہ تھا کہ کافر بھی کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو جایا کرتے تھے۔ آج ہم نبی کا کلمہ تو پڑھتے ہیں، ہم نبی کا کلمہ تو پڑھتے ہیں، کیا ایسی اخلاق ہمارے اندر ہے؟ بڑوں کا ادب ہمارے اندر ہے ہمارے اندر بڑوں کا ادب، چھوٹوں سے شفقت۔ آج میں کیا بتاؤں، میری منہ سے کون سی بولی نکل رہا ہے مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ آج کس کس لہجے اور کس کس پوزیشن والی کیسی باتیں آج ہو رہی ہے، عجیب حالت ہے اللہ اس قوم کی، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ مطلب آدمی کسی بھی طریقے سے ہو اپنی انا کو ظاہر کرتا، اپنے فخر گھمنڈ کو ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آدمی بات صحیح ہے پھر بھی جا کر کے وہ بولے گا ایسا کیا، ایسا ہو رہا تھا کیا، نہیں ایسا کرنا چاہیے نا، حالانکہ لوگ ایسا ہی کر رہے ہیں مگر یہ بولے گا تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ بھائی یہ بھی کچھ بولنے والا آدمی ہے۔ آج ایسا ہوتا ہے، مطلب اپنی انا، اپنے آپ کو دکھانا، بتانا، یہ ہمارا شیوا بن چکا ہے، دستور بن گیا ہے۔ آپ دیکھیں یہ محفل ہے، کتنے لوگ ہیں؟ ہمارے حاجی صاحب ماشاءاللہ، حاجی خلیل احمد صاحب یہ محفل کا انعقاد کروائے، ماشاءاللہ کتنے لوگ ہیں یہاں پہ؟
اب میلاد دن دیکھے گا وہ نئے جبے قبے لگ جائیں گے سب، اور سب سے آگے وہ لوگ رہیں گے جو آج یہاں نہیں ہے، سب سے آگے وہ لوگ رہیں گے، وہ کیا کہیں گے بھائی ہم سے بڑھ کر تو کوئی سنی ہے ہی نہیں، ارے جھنڈا میرے ہاتھ میں بڑا لمبا جھنڈا رہتا ہے، وہ 5 میٹر کا کپڑا رہے گا، اس میں یوں پھرائے گا، سب کو بتائے گا کہ ہر میں سنی ہوں، میں عاشق رسول۔ نہ اخلاق کے حسنہ سے کوئی دور دور کا اس کا واسطہ ہے، نہ نمازوں سے کوئی واسطہ ہے، نہ روزوں سے کوئی واسطہ ہے، نہ عمل صالح سے کوئی واسطہ ہے، کچھ بھی واسطہ نہیں ہے، بس ایک دن جھنڈا پھیرا دیا، لہرا دیا پورا، ایسا لگ رہا کہ بہت بڑا اسلام پر احسان کر دیا۔ اگر محبت ہوتی تو ایسی محفل میں کیوں نہیں آتے؟ یہ محفل کس لیے ہے؟ ہمارے باپ کے لیے ہے، آپ کے لیے ہے، کسی ہم لوگ اپنے ماں باپ کے لیے کر رہے ہیں، اپنے آپ کے لیے کر رہے ہیں، محفل سجا تو ان کی رہے ہیں لیکن بیڑا ہمارا پار ہونے والا ہے، محفل سج تو ان کی رہی ہے، انہی کی محفل سنوارتا ہوں، چراغ میرا ہے، انہی کی محفل سنوارتا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی، انہی کی محفل سنوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی، اور انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ آج اس محفل میں آنے کو تیار آدمی نہیں ہے، لیکن اس دن بہت ڈھول جمائے گا، لا مائک مجھے دے، لا جھنڈا مجھے دے، لا گاڑی آگے کر، اب تو پیچھے کر، تو پیچھے جا، تو سامنے آ، ایسا لگ رہا کہ اس سے بڑھ کر کوئی سنت کا بڑا کوئی ہے ہی نہیں، اور دکھاوا، ریا، دھوکہ۔ سرکار نے اخلاق حسنہ کی تعلیم دی، ہمارے اخلاق بہتر نہیں ہو سکتے کیا؟ ہمارے اخلاق اچھے نہیں ہو سکتے کیا؟ سرکار نے اخلاق کی تعلیم دی ہے، اور کیا تعلیم دی ہے، سبحان اللہ، کیا تعلیم دی ہے، اللہ اکبر۔ سرکار صحابہ کے ساتھ مسجد نبوی شریف میں بیٹھے ہیں، سرکار صحابہ کے ساتھ مسجد نبوی شریف میں بیٹھے ہیں، اتنے میں ایک پاگل عورت، مدینے کی ایک پاگل عورت آتی ہے، اس سے کوئی منہ نہیں لگاتا، ہمارے یہاں تو اچھے اچھوں سے منہ نہیں لگاتا، بھائی پاگل سے کون منہ لگائے گا؟ ہم ڈائریکٹ کہتے ہیں تیرا منہ نہیں لگتا میں، بھائی تیرے منہ نہیں لگتا میں، کون ہے تو جا، تو کھلاتا مجھے، اچھے اچھوں سے منہ لگاتے ہیں، مگر وہ مدینے کی پاگل عورت ہے، اللہ اکبر۔ آئی مسجد کے قریب اور آنے کے بعد کہے، اے محمد عربی ادھر آؤ، میں تم سے بات کرنی ہے۔ سرکار نے یہ نہیں کہا کہ پاگل بڑھیا، پاگل عورت مجھے کیوں بلا رہی ہے؟ سرکار گئے، وہ عورت سرکار کے ہاتھ کو پکڑی اور پکڑ کر کے بالکل ایک مدینے کے سنسان جنگل جہاں پہ کوئی چھاؤں نہیں، دھوپ میں تپتے دھوپ میں لے گئی اور کھڑی ہو گئی، اور کئی گھنٹے تک سرکار سے باتیں کرنے لگے، دھوپ میں سرکار کئی گھنٹے تک کھڑے ہیں، باتیں ہو رہی ہے، سرکار مسکرا کر اس کے باتوں کا جواب دے رہے ہیں، مگر سرکار یہ نہیں کہہ رہے کہ مجھے دھوپ لگ رہی ہے، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، سرکار کی باتوں کو سن رہے ہیں۔ یہی تو ہے محمد عربی کی ذات، سبحان اللہ، کہ جس کا کوئی نہ سنے اس کا سرکار سنتے ہیں، سبحان اللہ۔ حضرت عمر فاروق کو جلا رہا، حضرت عمر فاروق سے کہ تلوار نکالو، اس کا سر قلم کر دوں میں، سرکار کو تکلیف دے رہی ہے، مگر سرکار ہیں خاموشی کا سن رہے ہیں اور مسکرا رہے، سن رہے ہیں مسکرا رہے۔ جب اس کا سناتے سناتے پورا دکھرا وہ سنا چکی، دل بھر گیا، وہ خود کہنے لگی اب میں چلتی ہوں، وہ کہنے لگے اب میں چلتی ہوں، تو سرکار فرمائے لگے ٹھیک ہے، جب بھی تمہارا دل چاہے تو آ جانا، جس کا کوئی نہیں سنتا اس کا محمد سنتا ہے، سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ محمد عربی کی ذات ہے، یہ ہمارے نبی کی ذات ہے، یہ ہمارے نبی کی بات ہے، یہ ہمارے نبی کے اخلاق ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمارے اندر کب آئیں گی؟ جس دن آئیں گی اس دن انشاءاللہ کوئی طاقت مسلمانوں کو نہیں روک سکتی۔ کیا ایسے اخلاق ہمارے اندر ہیں؟ آج تو ہمارے پاس کسی کے لیے وقت نہیں ہے، ارے کسی کو تو دور کی بات بھائی، بیٹے کو اپنے باپ کے لیے وقت نہیں ہے، باپ کہتے بیٹا تھوڑی دیر رک جا، میں بھی ذرا باہر جاتا ہوں، تیری گاڑی میں بیٹھ کے جاؤں گا، نہیں ابا میرے دوست لوگ وہاں کھڑے ہیں، تو بعد میں آ جانا، تو میں چل رہا پہلے۔ صحیح بول رہا ہوں نا؟ غلط تو نہیں بول رہا ہوں نا؟ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ ماں کہتی بیٹا ذرا گیہوں پسا کے لا دے، ابھی میں کرکٹ کھیلنے جا رہا ہوں، میں آؤں گا شام کو، تب بولنا مجھے، بولنا ہو تبھی مجھے۔ ہمارے اخلاق بتا رہا ہوں میں، جب ہمارے اخلاق ایسے ہوں گے تو پھر ہم کیسے آگے بڑھیں گے؟ ہم کیسے آگے بڑھیں گے؟ سرکار کی زندگی ہمارے بہترین اسوہ ہے۔ قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، سرکار کی زندگی تمہارے بہترین نمونہ ہے، بہترین اسوہ ہے۔ سرکار کی زندگی کو دیکھ کر کے سیکھو، معاشیت سرکار کی زندگی سے سیکھو، تجارت سرکار کی زندگی
زندگی سے سیکھو. جو کچھ بھی سیکھنا ہے، تمہارے شادی بیاہ کا موقع ہو، فنکشن کا موقع ہو، عبادت ہو، بندگی ہو، تقویٰ ہو، طہارت ہو، جو کچھ سیکھنا ہے وہ سرکار کی زندگی سے سیکھنا ہے. جب ہمیں سب کچھ سرکار کی زندگی سے سیکھنا ہے تو ہم سیکھ کیوں نہیں رہے؟ ہم سیکھ کیوں نہیں رہے؟ ہمارا طریقہ بدل کیوں نہیں رہا ہے؟ سب سے نمبر ایک چیز نوٹ کریں اس چیز کو. وجہ کیا ہے معلوم ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اب ہمیں نہ خدا کا خوف ہے، نہ ہمیں قیامت کا خوف ہے، نہ ہمیں یہ یاد ہے کہ ہمیں مرنا ہے. صحیح بول رہا ہوں؟ ہمیں یاد نہیں کہ ہمیں مرنا ہے. اب لوگ سوچتے ہیں کہ بھئی بس یہ ایک فارمیلٹی ہے، نماز پڑھو، گھر کو جاؤ، کھاؤ، سو جاؤ. ایک فارمیلٹی ہے دوسری. لیکن ان سے پوچھو جو آج قبر میں ہیں، وہ بتائیں گے آپ کو کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. جو آج ان کے ساتھ ہو رہا ہے کل وہی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. یہ 4 دن کی جو ہماری چاندنی ہے نا، اس 4 دن کے اندر جو ہم نٹھلے بن کر رہے ہیں، یہ 4 دن کے اندر جو ہم بولا گئے ہیں نا، جب روح قبض سے ان شریر سے پرواز کر جائے گی تو معلوم ہوگا کہ ہمیں کیا کرنا تھا، ہم نے کیا کیا. آج کا ہمارا موضوع ہے اخلاق حسنہ. میں بس اتنا ہی کہنا چاہوں گا، اپنے اخلاق کو بہتر بناؤ، اپنے کیریکٹر کو بہتر بناؤ. اگر نوجوان اپنے اخلاق کو بہتر بنا لے، بڑوں کا ادب سیکھ جائے، بڑوں کا رسپیکٹ کرنا شروع کر دے، بڑوں سے اچھے سے گفتگو کرنا شروع کر دے، تو بڑا بھی اپنے چھوٹوں کی شفقت کے ساتھ پیش آئے گا. ہمارے اندر ہے نہیں وہ چیزیں. آج ہمارے اندر وہ چیزیں آج ہے نہیں. سرکار نے ہمیں اخلاق کی تعلیم اور کیسی تعلیم. اللہ اکبر. ایک واقعہ اور مجھے یاد آیا کہ ایک جنگ کے موقع پر 6000 قیدی، بلکہ وہ جنگ حوازن، جنگ حنین کے بعد جنگ حوازن کا موقع تھا. جنگ حوازن میں 6000 قیدی اسلام کے سپہ سالاروں نے، اسلام کے فوجیوں نے 6000 لوگوں کو قیدی بندی بنا کر کے مدینہ لے کر گیا. ان قیدیوں میں ایک سرکار کی رضائی بہن حضرت شیمہ بھی تھی، جن کو بعض لوگوں نے شیمہ کہا ہے، شیمہ ان کا نام ہے، وہ بھی تھی. کسی نے کہا کہ حضور آپ کی رضائی بہن حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی، آپ کی رضائی بہن شیمہ بھی آئی ہے قیدیوں کے ساتھ. سرکار میری بہن آئی ہے، بلاؤ میری بہن کو. میری بہن آئی ہے، بلاؤ میری بہن کو. دیکھیں سب کے سب جو لڑنے والے تھے وہ کفر میں تھے اور مسلمانوں سے لڑنے آئے تھے. 6000 قیدی ہیں، اس میں ایک سرکار کی بہن بھی ہے، حلیمہ سعدیہ کی بیٹی بھی ہے، سرکار کی رضائی بہن ہے. سرکار نے سنا تو کہا کہ بلا کے لاؤ میری بہن کو. لایا گیا. آپ نے فرمایا میری بہن تم وہ ہو جنہوں نے مجھے بچپن میں اپنے ہاتھوں سے کھلایا ہے، میری انگلیوں کو پکڑ کر ٹہلایا ہے، میں تمہارے ساتھ چلتا تھا. میری بہن تم ہو، جاؤ میں تمہیں آزاد کرتا ہوں. سرکار نے کیا کہا؟ جاؤ میں تمہیں آزاد کرتا ہوں. قاضی عیاض شفا شریف میں نقل فرماتے ہیں، کہتے جاؤ میں تمہیں آزاد کرتا ہوں. شیمہ کہتی ہے میرے بھائی مجھے آزادی نہیں چاہیے. کیا کہ مجھے آزادی نہیں چاہیے، مجھے آزادی. کہا کیوں؟ کہا میرے 6000 میرے قبیلے کے میرے لوگ ہیں، ان سب کو چھوڑ کر کے میں آزاد ہو جاؤں، مجھے ایسی آزادی نہیں چاہیے. سرکار فرماتے ہیں کہ میری بہن جا، تیرے صدقے میں نے ان 6000 کو بھی آزاد فرما دیا. یہ اخلاق حسنہ ہے. جو لوگ لڑنے آئے تھے، جنگ کرنے آئے تھے، مارنے آئے تھے، کاٹنے آئے تھے، ان 6000 کو جو قیدی بندی بنا کر لائے گئے تھے بغیر کسی جو ہے عذر کے، بلکہ اپنی بہن کو دے کر کے، رضائی بہن کو دے کر کے سب کو معاف فرما دیا، سب کو آزاد فرما دیا. جو قتل کرنے آئے، جو مارنے آئے، کاٹنے آئے، ان کو صرف بہن کی نسبت میں سے آزاد فرما دے. آج اگر کوئی ہمارا ذرا سے بھی کچھ کر دے تو صبح قیامت تک تو ہم کو چھوڑیں گے نہیں. آج بھائی بھائی کا دشمن، باپ بیٹے کا دشمن. وہ بھائی نہیں چاہتا کہ وہ بھائی اوپر جائے،
باپ نہیں چاہتا کہ میرا یہ بیٹا ترقی کرے، بیٹا نہیں چاہتا کہ میرا باپ میرا چچا ترقی کرے، چچا نہیں چاہتا کہ میرا بھائی ترقی کرے۔ القصہ مختصر یہ کہ ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کے اپ ڈاؤن میں ہماری زندگی گزر جا رہی ہے، لیکن ہم اگر یہ سوچتے کہ وہ آگے جا رہا ہے، اس کے پیچھے پیچھے ہم بھی آگے جائیں تو انشاءاللہ سب آگے بڑھ جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ سرکار کا اخلاق حسنہ ہے، اور کیا اللہ اکبر، میں کیا بیان کروں، اتنے سارے واقعات، اللہ اکبر۔ سرکار کے اخلاق حسنہ کو بس صرف سننا نہیں ہے، سماعت نہیں کرنی ہے، بلکہ اپنے زندگی میں اتارنے کی کوشش کرنی ہے، اپنے آپ کے اندر اتارنے کی کوشش کرنی ہے۔ کوئی ہمیں تکلیف دے اسے معاف کرو، کوئی تکلیف دے اسے معاف کرو، آپ انشاءاللہ آپ اسے معاف کرو، اللہ اس کا بہتر بدلہ آپ کو عطا فرمائے گا، اللہ آپ کو اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائے گا۔ مکے میں ایک بڑھیا تھی جو اس نے سن رکھا تھا کہ مکے میں ایک آدمی آیا ہے جو لوگوں کے دین دھرم کو بدل دیتا ہے، جو ان کی باتوں کو سنتا ہے تو اسی کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ تو سارے سامان گٹھری باندھ کر کہا کہ اب میں اس جگہ رہوں گی نہیں، جب رہوں گی نہیں تو ان کو دیکھوں گی نہیں، اور دیکھوں گی نہیں تو ان کا کلمہ پڑھوں گی نہیں، اس لیے یہاں سے بھاگ چلتی ہوں۔ سامان گٹھری باندھی اور بعد میں گھر کے باہر کھڑی ہو گئی کہ اب کوئی آئے تو میری گٹھری اٹھا کے مجھے سر پہ دے، کیونکہ بھاری بہت گٹھری جو وزنی بہت تھا۔ اب وہ کیا کرے، انتظار میں کوئی آئے تو گٹھری مجھے اٹھا دے۔ اتنے میں سرکار ادھر سے گزرے، سبحان اللہ، سرکار کا گزر ادھر سے ہوا۔ سرکار نے کہا کہ مائی کیا کر رہی ہے؟ کہا میں جانا کہیں اور چاہتی ہوں، یہ گٹھری اٹھا نہیں پا رہے، بیٹا اٹھا دو گے؟ سرکار نے کہا کہ ٹھیک ہے، تو اٹھانا چاہ تو وزنی تھا۔ سرکار نے کہا مائی یہ تو بہت وزنی ہے، ایسا کرو چلو میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، تم کہاں جانا چاہتی ہو؟ کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے بیٹا۔ سرکار نے گٹھری کو سر پہ اٹھایا اور بڑھیا آگے آگے جا رہی ہے اور سرکار پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، اور سرکار پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، بڑھیا آگے آگے جا رہی ہے، اور سرکار اس سے میٹھی میٹھی باتیں بھی کر رہے ہیں، سرکار ان سے میٹھی میٹھی باتیں بھی کر رہے ہیں۔ اور بڑھیا راستے بھر کہتی ہے بیٹا دیکھو ایک مکے میں ایسا آدمی آ گیا ہے جو دین کو بدل دے رہا ہے، اس سے بچ کے رہنا بیٹا، تم بہت اچھے بچے معلوم، تو بھلے معلوم دے رہے ہو، تم نوجوانوں بہت خوبصورت بھی ہو، بہت اچھے ہو ماشاءاللہ، تم کو دیکھنے کے بعد مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے، سکون میسر ہو رہا ہے، بیٹا اس کے قریب مت جانا، اس سے دور رہنا، وہ تمہارے دھرم کو دین کو بدل دے گا۔ بہت ساری باتیں کرتی جا رہی ہے، وہ سرکار سنتے جا رہے ہیں، ہاں ہاں کرتے جا رہے ہیں۔ جب منزل مقصود تک پہنچی تو سرکار نے گٹھری کو اتار کر رکھا اور کہا کہ مائی اب میں چلتا ہوں۔ اور کہنے لگی بیٹا تم راستے میں اتنی اچھی باتیں کرتے آئے بغیر کسی معاوضے کے، تم میری گٹھری کو لا کر یہاں تک پہنچائے، بیٹا تمہارا نام کیا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں کہ مائی جس محمد عربی کے بارے تم راستے میں بتاتی آئی، میں وہی محمد عربی، جس کے بارے راستے میں تم بات کرتے کرتے آئی نا، میں وہی محمد عربی ہوں۔ تو بڑھیا کہنے لگا اگر ایسی بات ہے تو بیٹا تو سچا ہے، لے میں کلمہ پڑھتے ہوئے مسلمان ہو جاتی ہوں۔ یہ اخلاق حسنہ ہے کہ ہمارے اندر یہ چیزیں ہیں۔ آج اگر کوئی ضعیف آدمی راستے میں گزر رہا ہے، کوئی سامان اس کا پڑا ہوا ہے، اٹھانا ہے، تو ہم بائک تیزی کر کے لے جاتے ہیں کہیں وہ مجھے کام نہ بتا دے۔ ہاں بھائی نوجوانوں، تھوڑا سا کسی کا کام کر دے وہ کام آپ کے ہاتھ میں لگ کے نہیں رہے گا، لیکن وہ ضعیف انسان اگر آپ پہ دعا کر دینا تو آپ کا مقدر بدل جائے گا۔ اس لیے کہ سرکار کا فرمان ہے کہ تمہارے ضعیفوں کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارے عمر میں برکتیں عطا فرما دیتا ہے، تمہارے رزق میں برکتیں عطا فرما دیتا ہے۔ یہ ضعیف لوگ تمہارے دعا کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے عمر میں اور تمہارے رزق میں برکتیں عطا فرما دے گا۔ سارا کچھ اسلام نے نظام میں دیا ہے، سب کچھ دیا ہے، ہمارے پاس لینے کے لیے وقت نہیں، مہلت نہیں ہمارے پاس۔ ہم کہاں بزرگوں کی خدمت کرتے ہیں، کہاں بڑے لوگوں سے اچھا برتاؤ کرتے ہیں، کہاں ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اگر کوئی کام بتا دے کوئی بزرگ آدمی، وہ کیا کہتے ہیں، میں تو اپنے باپ کے لیے سنتا، تمہارے کیا سنوں گا میں؟ ہوتا یا نہیں ہوتا؟ تو اب آپ اگر یہ سوچ لیتے کہ بھائی وہ میرے باپ کے برابر ہیں، کم سے کم میرے باپ کے دوست یا برابر ہے، اسی نسبت سے اگر اسے کام کر دوں میں اور آپ کر دیں اور وہ دعا کر دیں تو انشاءاللہ آپ کا بیڑا پار ہے۔ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے انتقال کے بعد جب بھی کبھی بکرا یا بکری ذبح فرماتے تو گوشت سب سے پہلے اپنی بیوی خدیجہ کے سہیلیوں کو بھیجتے تھے۔ بیوی کا انتقال ہوئے، کئی سال گزر گئے، مگر بکری ذبح کر رہے ہیں تو گوشت کن کو بھیج رہے ہیں؟ اپنی بیوی کے سہیلیوں کو، بیوی کی سہیلیوں کو بھیج رہے ہیں۔ یہ پیغام دے رہے ہیں
کہ میری بیوی سے جو پیار کرنے والے، جو محبت کرنے والے تھے، ان سے بھی محبت کرنی چاہیے۔ تو اگر کوئی ضعیف انسان ہے، وہ میرے باپ پہ عمر کا ہے، تو ہمیں ان کا بھی ادب کرنا چاہیے، ہمیں ان کا بھی، ان سے بھی اچھے سے برتاؤ کرنا چاہیے، اچھا سلوک کرنا چاہیے، اچھا برتاؤ کرنا چاہیے، اچھے سے پیش آنا چاہیے۔ یہ چیزیں ہمارے اندر آج نہیں ہیں، یہ چیزیں ہمارے اندر آج نہیں ہے۔ ارے ہم اپنے باپ کی عزت نہیں کرتے تو کسی دوسرے کی کیا کریں گے؟ اس لیے نوجوانوں، اپنے آپ کا محاسبہ، جائزہ لو اپنے آپ کا، اور اپنے اخلاق کو بہتر بناؤ۔ اخلاق بہتر ہوگا تو تم عظیم انسان کہلاؤ گے۔ اخلاق اگر بہتر نہیں ہے تو دنیا تمہیں کبھی بھی وہ رکھنے نہیں دے گی۔ پیسہ کمانا کوئی بڑی بات نہیں میرے دوست، پیسہ کمانا یہ نہ سوچے کہ بھائی پیسہ ہے تو وہ اچھی عزت والا ہے، نہیں، وہ تو ڈر سے لوگ ان کی عزت کرتے ہیں۔ پیسہ ہے بھائی تو ڈر کے رہنا پڑ رہا ہے، کوئی ڈر کی وجہ سے، کوئی اپنے روب اتباع کی وجہ سے، کوئی اپنے لاٹھی مضبوط ہونے کی وجہ سے، طاقتور ہونے کی وجہ سے، مگر یہ محبتیں چند لمحوں کی ہوتی ہیں۔ اور انسان کا اخلاق بہتر ہونا، 10 کے سامنے آدمی سے ٹھوک کر بولتا ہے آدمی اچھا ہے، 10 کے سامنے آدمی سے ٹھوک کے بولتا ہے کہ آدمی اچھا ہے۔ اس لیے اپنے اخلاق کو بہتر بناؤ، اپنے اخلاق کو مسجل کرو۔ اخلاق کے حسنات کو اگر تم نے بہتر کیا تو انشاءاللہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ سرکار کی پوری سیرت، پوری زندگی میں ہمیں یہی ایک تعلیم ملتی ہے، وہ ہے اخلاق حسنہ، وہ ہے اخلاق حسنہ۔ سرکار کی پوری زندگی کا آپ مطالعہ کریں نا، ہر لمحے، ہر جگہ آپ کو سرکار کا اخلاق نظر آئے گا۔ کیا آپ لوگوں نے نہیں سنا کہ مکہ مکرمہ کے لوگوں نے سرکار کو کیا کیا تکلیفیں پہنچائی؟ کبھی سرکار کے گلے میں کپڑا ڈال کر کے پھانسی کا پھندا بنایا گیا، کبھی سرکار نماز میں رہے، سجدے میں جائیں تو اونٹ کی اوجری لا کر کے جو ہے سر پہ ڈال دیا، کبھی سرکار چلے تو ابو جہل نے کنواں کھود دیا، اس پر چھوٹی لکڑیاں ڈال دی کہ سرکار گر جائیں۔ کیا کیا نہ کیا، کیا کیا تکلیفیں نہ دی۔ شعیب ابی طالب میں 2.5 سال تک مقید رکھا، دانا پانی بند کر دیا، لوگوں سے بائیکاٹ کر دیا، لوگوں سے بات چیت بند کر دیا، یہ ساری تکلیفیں سرکار کو دی۔ اور یہ تکلیفیں اللہ اکبر، خیبر کے موقع پر یہودیہ نے گوشت پیش کیا، ایک یہودی عورت نے گوشت پیش کیا اور گوشت کو زہر میں بھون کر کے تب پیش کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرمایا۔ آج ہمارا کوئی دشمن اگر ہمیں کوئی گھر سے کچھ بھیجے، 1000 بار چیک کریں گے اس کو، بھائی کیا دے کے بھیجا یار، بات تو نہیں ہے، کچھ تو ہے، مگر جنگ کا موقع ہے، جنگ کر کے بھی لوٹے ہیں۔ اور یہودیہ عورت گوشت دے رہی، زہر میں بھنا ہوا گوشت ہے، سرکار تناول فرمانے، سرکار کے ساتھ 2-3 صحابہ بھی تناول فرمائے، صحابہ شہید ہو گئے۔ سرکار نے 2 بوٹی تناول فرمایا، تناول فرمانا چاہ رہے تھے، گوشت سے آواز آئی، سرکار مجھے نہ کھائیں، مجھے زہر میں بھنا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ لوگوں نے اس یہودی عورت کو پکڑ کر لایا سرکار کی بارگاہ میں، سرکار مسکرائے، فرمایا جاؤ اسے معاف کر دو، جاؤ اسے معاف کر دو۔ ہمیں اگر کوئی زہر میں بھنا ہوا گوشت زہر کھلا دے، ہم معاف کریں گے اس کو؟ کیا اس کو تو یہاں سے جیل سے جلگاؤں، وہاں سے کالا پانی، نہیں تو پھانسی کے تختے جب چڑھائیں گے سکون نہیں ملے گا۔ وہ سرکار کی ذات ہے۔ زہر دیا گیا، صحابی بھی شہید ہوئے، مگر سرکار نے کہا جاؤ اسے معاف کر دو، سرکار نے کہا جاؤ اسے معاف کر دو۔ اسی مکے کی سرزمین پر کتنی تکلیفیں سرکار کو دی گئی، مشقتیں اٹھائے سرکار، محنت کی، تکلیفیں برداشت کیے، لیکن جب فتح مکہ ہوا تو سرکار اس انداز میں آ رہے کہ سر کو جھکائے ہوئے بالکل آ رہے ہیں، اللہ سر کو جھکائے مکہ تشریف لا رہے ہیں۔ اور سرکار نے فرمایا کہ جو ابو سفیان کے گھر پہ آ جائے اسے امان ہے، جو ابو سفیان گھر پہ آ جائے، جو تلوار پھینک دے اس کو امان ہے، جو گھر کا دروازہ بند کر لے اسے امان ہے، بوڑھوں کو امان ہے، بچوں کو امان ہے، عورتوں کو امان ہے۔ سب لوگ ڈرے ہوئے تھے، اللہ اکبر، سب کو اپنی اپنی خطائیں غلطیاں یاد آ رہی تھی۔ ہم نے سرکار کے اوپر گندگی پھینکا تھا، ہم نے سرکار کو تکلیفیں دی تھی، ہم نے مارا تھا، ہم نے شہید کیا، ہم نے جو ہے خون نکالا تھا، ہم نے یہ ساری چیزیں ایک ایک اپنی خطائیں یاد آ رہی تھی، سب لوگ ڈرے ہوئے تھے۔ سرکار نے اعلان فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ آج تم سب آزاد ہو، تم سے کوئی بدلہ کوئی مواخذہ نہیں لیا جائے گا۔ وہ مکہ جنہوں نے سرکار، مکے والے جنہوں نے سرکار کو مکے سے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا،
مگر سرکار نے انہیں یہ کہا لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ آج تم سے کوئی بدلہ نہیں ہے، ہم تمہیں معاف کرتے ہیں۔ یہ اخلاق حسنہ ہے۔ آج بھی اگر ہم نے سرکار کے انہی اداؤں اور انہی اخلاق حسنہ کو اپنے نگاہوں کے نظروں کے سامنے رکھ کر کے پیروی کرنی شروع کی اور اپنی زندگی کو اسی ڈھنگ سے اگر گزارنے کی کوشش کی تو انشاءاللہ میرا وجدان کہتا ہے کامیابی ہمارے قدم چومتی نظر آئے گی۔ کب آئیں گی یہ چیزیں ہمارے اندر؟ کب آئیں گے ہمارے اندر یہ چیزیں نوجوانوں؟ کب آئیں گے؟ اپنے آپ کا محاسبہ کرو، جائزہ لو، اپنے اخلاق کو بہتر بناؤ، برتر بناؤ، اپنے اخلاق کو اچھا کرو، تمہارا کریکٹر اچھا رہے گا۔ آج تو ہم کریکٹر بھی اچھا کرتے ہیں دکھاوے کے لیے، سامنے تو اتنے صوفی بنتے ہیں کہ باپ رے باپ مجھ سے بڑا صوفی کوئی ہے نہیں، اب دیوار کے پیچھے دیکھو تو مجھ سے بڑا گنڈا کوئی ہے نہیں۔ آج ہمارا یہ ماحول، یہ معاملہ ہمارا بن گیا ہے۔ اخلاق کسے کہتے ہیں پتا ہے؟ جس طریقے سے کان میں ہمارے آواز آتی ہے، کان خود بخود سنتا ہے نہیں سنتا، آنکھیں ہمارے خود بخود دیکھتی ہے نہیں دیکھتی، ناک ہمارے خود بخود سنگتے ہیں نہیں سنتے، یا اس کو جب سننے کی باری تو ناک بتا ہاں چالو ہو جا بھائی اب سنتے ہیں، ایسا نہیں نا؟ دیکھنے کے لیے ہاں بھائی اب چالو ہو اب دیکھتے ہیں، ایسا نہیں نا؟ کوئی آواز کر رہا ہے تو ہاں بھائی ہاں ہیلو 1 2 3 1 2 3 ہاں آپ بولو آپ سن رہے، ایسا تو نہیں ہے۔ کان آنکھ ناک یہ چیزیں ہمارے خود بخود سب کو کیچ کرتی ہیں۔ اسی طریقے سے جب تمہارا اخلاق بہتر ہوگا نا، ہر برائی تمہیں برائی نظر آنے لگے گی اور ہر اچھائی تمہیں اچھائی نظر آنے لگے گی۔ جب تمہیں سمجھ لو کہ ہر برائی تمہیں برائی لگنے لگی ہے اور ہر اچھی باتیں تمہیں اچھی لگنے لگی ہے تو سمجھ جانا کہ تمہارا اخلاق بہتر ہو گیا ہے۔ اخلاق حسنہ حاصل کرو، اپنے اخلاق کو بہتر بناؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اخلاق حسنہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے اخلاق کو بہتر بنائے، ہمیں اپنے سے بڑوں کا ادب کرنے کی، چھوٹوں سے شفقت کے ساتھ پیش آنے کی، بڑوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر بری باتوں سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بولنے کی غلطی ہو گئی خدا قدر بار اپنے حبیب کو سے معاف فرمائے۔ میں توبہ کرتا ہوں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلاۃ والسلام پڑھیں۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام